لیکن یہ حدیث حاصل گفتگو ہے، حاصل، اسے غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں کر لے تو روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے۔ اب وہ 3 عمل آپ سنیے، اور پھر مزید آگے حضور نے فرمایا، اور جنتی حوران سے جتنی حوران بہشتی ہیں ان میں سے جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ یہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب خدا کی قسم سنو اور پھر ذرا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو، ذرا اسے غور سے سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ سرکار نے 3 عمل کی بات کی نا، کہ جو ایمان کے ساتھ یہ 3 عمل کرے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اب ان اعمال میں سے پہلا عمل کون سا؟ سرمایہ داروں، تاجروں، دولت مندوں، ذرا غور سے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا۔ کیسے قرض دیا؟ چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک قرض مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ نے خاموش، لے جاؤ بھی تم رکھو یار، جب بعد میں دیکھیں گے، اس طرح سے نہیں یار، یہ لے کب دے گا کیا نہیں، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور سامنے والا بہت مشکل پوزیشن کے اندر ہے اور آپ نے اس کی عزت نفس مجروح، رکھو نا یار، تم ابھی ضرورت ہے نا، تم کو رکھو بعد میں دیکھ لیں گے، تم لو ابھی تمہارا کام پورا کرو۔ آپ نے تو یہ کر دیا۔ اب اس سے پوچھو کہ آپ کے اس کرنے پر اس کا دل کتنا خوش ہوا۔ نفسیات کے اعتبار سے آپ صرف سوچو کہ اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ارے ایک مومن کا دل خوش ہو جائے تو مولا خوش ہو جاتا ہے، اس کے حبیب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی محدثین فرماتے ہیں، شارحین حدیث، کہ مخفی طریقے سے قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بھجوا دیا۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ سے مانگنے میں ہچکچاتا ہے کہ یار میرے دوست کے سامنے میری آبرو چلی جائے گی، لیکن آپ کا دوست پریشانی کے اندر ہے اور قرض کے سلسلے میں پریشان ہے، آپ نے کسی کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا، میرا نام مت لینا، اس سے کہنا یہ لے لے، جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا۔ تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا، آپ نے تو اسے قرض دیا، مولا نے جنتی عطا فرما دیا، مولا نے جنت۔ یہ ہے، اس اسلام کو سیکھو۔ بہت سیکھ چکے نماز، روزہ، حج و زکات، اور سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ نماز فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے فرما رہے ہیں۔ اسے سمجھو آپ، جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینا خفیہ، جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور دوسرا وعفا عن قاتلہ، اپنے قاتل، اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا، کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے معاف کر دیا۔ اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے، قاتل تو بہت دور کی بات ہے، یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی خالی بھویں چڑھا لے تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر لیا، یعنی قصاص نہیں لیا۔ اور تیسری چیز وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرات قل هو اللہ احد، اور ہر فرض نماز کے بعد، غور سے سن لیں، یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے، قرض دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا، معاف کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، تیسرا عمل، اگر کوئی ان میں اور ہر فرض نماز کے بعد
10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل فرمائے گا. لیکن صدیق اکبر کا کیا کہنا، وہ پوچھنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے. تو فوراً صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا او احداہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا او احداہن، ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی ہوگی، ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی. آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ہیں کہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف راوی ہیں اور سرکار قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 3 کام ہیں کہ میں ان کے سلسلے میں حلف اٹھا کر کے کہتا ہوں، یعنی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ 3 کام جو ہے اس کا اجر کیا ہے، سنیں آپ. یہ 3 کام کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں. سرکار نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی اس بات پر حضور حلف اٹھا رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے سے کیا نہیں ہوتا، مال کم. آپ سمجھتے ہیں کہ مال گیا نہیں، مال آیا. اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جب بھی فیصلہ کرنا ہو، بہت نکتے کی بات عرض کرنا ہو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو اور فیصلے کے موقع پر ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف عقل ہو تو ایمان پر فیصلہ کرنا، عقل پر فیصلہ مت کرنا. اب سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کے پاس 10,000 ہیں اور کوئی ضرورت مند آ گیا، گھر پہ بھی آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، ضرورت مند آ گیا اور اسے 8,000 کی ضرورت ہے. آپ 10,000 میں سے 8,000 نکال کر دینا چاہیں گے تو آپ کی عقل کہے گی یار 8,000 کم ہو جائیں گے 10,000 میں سے. ایمان کہتا ہے نہیں 8,000 دے گا 80,000 ملیں گے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ عقل کے فیصلے کو چھوڑ دو، ایمان کے فیصلے پر عمل کرو. تو جب کبھی عقل اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے کہ عقل پر فیصلہ کریں یا ایمان پر، تو ایمان پر فیصلہ. تو اب حضور فرماتے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب دوسری چیز، اس لیے کہ 3 باتوں پر حضور نے قسم کھائی ہے. دوسری چیز، جو بندہ کوئی زیادتی معاف کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا. یعنی اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی اور آپ نے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑو میرا بھائی یہ مسلمان ہے نا، کہاں یار، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایسے بندے کی عزت اللہ قیامت میں بڑھا دے گا، اور جس کی عزت اللہ قیامت میں بڑھائے اس کی عزت میرا مولا دنیا میں بھی بڑھا دے گا. یہ سمجھو. اور تیسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف کر دیا کرو. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے نا تم معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں تیسری بات، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت سارے مانگنے والے آپ کو ایسے ہی ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ، جب دیکھو تب. اللہ اس چیز سے بچائے، ایسی مشکل سے